یہ کہانی اس دن سے شروع ہوئی جب لڑکی دل میں ہزاروں خواب لے کر ایک اجنبی گھر کے دہلیز پر قدم رکھتی ہے۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ غریب گھر سے آئی تھی اور جہیز میں کچھ نہیں لا سکی۔ شادی کے شروع دنوں میں سب کچھ ٹھیک دکھائی دیتا تھا، مسکراہٹیں بھی ٹھیک اور میٹھے بول بھی، لیکن کچھ لوگ دل میں نفرت چھپا کر رکھتے ہیں اور وقت آنے پر وہ نفرت زہر بن کر نکلتی ہے۔ ساس کو شروع ہی سے یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ اس کے بیٹے اس کی مرضی کے بغیر ایک سادہ سی لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ ہر بات پر بہو کو اپنے بیٹے کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ یہ ہمارے گھر کی شان نہیں، یہ جملہ روز اپنے دل میں دہراتی تھی۔ شوہر وہ نامکمل ظالم تھا، نامکمل ساتھ دینے والا۔ وہ ماں اور بیوی کے بیچ ہمیشہ خاموش رہتا۔ جب ماں طعنہ دیتی تو وہ خاموش رہتا، جب بیوی روتی تو وہ نظریں چرا لیتا۔ وہ سوچتا تھا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وقت نے زخموں کو اور گہرا کر دیا۔ ساس کے لفظ زہر روز تیر ہونے لگے اور بہو کی خاموشی اسے کمزور لگنے لگی۔ گھر کے کاموں میں ذرا سی دیر تو چیخنے شروع، کھانے میں نمک کم تو طعنہ، اور شوہر وہ کہتا امی کا دل بہت بڑا ہے، تم برداشت کرو۔ برداشت، یہ لفظ اس بہو کی زندگی بن گئی۔ وہ ہر رات اللہ کے سامنے خاموشی سے آنسو بہاتی اور کہتی یا اللہ میرا قصور کیا ہے۔ پھر ایک دن وہ منحوس دن آ گیا، شوہر کسی کام سے گھر پر موجود نہیں تھا۔ ساس کے دل میں کئی دنوں کی نفرت آج حد پار کر چکی تھی۔ چھت پر بہو کپڑے سکھا رہی تھی اور دل میں اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہی تھی۔ ساس پیچھے سے آئی اور وہی زہر آلودہ باتیں دہرانے لگی۔ تو نے میرا گھر برباد کر دیا، میرا بیٹا تجھ سے خوش نہیں۔ بہو نے پہلی بار ہمت کر کے کہا امی میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یہی سوال ساس کے لیے آگ بن گیا۔ غصے میں اس نے سوچا ہی نہیں اور سمجھا نہیں، ایک زوردار دھکا دیا اور ایک چیخ۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ظلم کا انجام اکثر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں مظلوم ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خاموشی ہر بار صبر نہیں ہوتی۔ مرد کا خاموش رہنا اکثر ظلم کو طاقت دیتا ہے۔ اسلام میں شوہر صرف کمانے والا نہیں، محافظ بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ وقت پر کھڑا ہو جائے تو ایک عورت چھت سے نہیں گرتی بلکہ گھر سنبھال لیتی ہے۔ اگر آپ شوہر ہیں تو بیوی کی خاموشی کی کمزوری نہ سمجھے۔ اگر آپ ساس ہیں تو یاد رکھیں بیٹی کی خوشی بہو کو توڑ کر نہیں ملتی۔ اگر آپ بہو ہیں تو ظلم کو پہچانیں اور مدد مانگنے سے نہ گھبرائیں، کیونکہ اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔